بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میاتی عامل کا سبق نمبر 40 میرا خیال ہے، کون نہیں سمجھ آئیے، 39 ہے، چلو جائز جتنا بھی ہے 39۔ النو یہ عبارت ہم نے لکھی ہے جی، آج ہماری الحمدللہ 11ویں نو شروع ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ النوع الحادی عشر افعال المقاربہ، سمجھ آگئی جی؟ یہ میں نے لفظ پڑھا مقاربہ، کیا پڑھا؟ مقاربہ، ہاں قریب کرنے والے، مقاربہ افعال المقاربہ۔ جب ہم پڑھتے تو استادوں نے کہا تھا یہاں مقاربہ پڑھنا ہے، یہاں مقاربہ پڑھنا ہے جی۔ اب ہم اس کی ترکیب کریں گے ایک جملے کی۔ چلے پہلے یاد رکھیں الحادی عشرہ 11 سے لے کر 19 تک دونوں جزئیں عدد کی مبنی بر فات ہوتی ہیں سوائے اثنا عشرہ۔ سننا اگلی بات، چاہے عدد کی پہلی جز اس میں فاعل کے وزن پہ آ جائے پھر بھی مبنی بر فات۔ الثالث عشرہ، الخامس عشرہ، السادس عشرہ، السابع عشرہ، الثامن عشرہ، التاسع عشرہ۔ ہاں جب یا آ گئی تو دو طریقے پڑھنے کے، الحادیہ، الحادی، یہ کوئی سمجھ بھی آئی؟ النوع مبتدا الحادیہ عشرہ، یہ مبنی بر فتح اس کی بن گئی صفت، محل مرفوع ہے جی الحادیہ عشرہ، موصوف سے بھی مبتدا ہے جی افعال المقاربہ، مضاف الیہ مل کے خبر، مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ۔ آگے پڑھتا ہوں پھر ہم اکٹھا ترجمہ کریں گے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَذَا الْإِسْمِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمُقَارَبَةِ واو استنافیہ، انما کلمہ حصر، سمیت فعل مجہول، اندر ہی ضمیر نائب فاعل جس کا مرجع ہے افعال المقاربہ، با زائدہ، سما یسمی جس کا معنی نام رکھنا ہو دو مفعول، اگر فعل مجہول سے آ جائے ایک نائب فاعل اور ایک مفعول بھی، اگر آگے با آ جائے سما یسمی کے تو با زائدہ، با زائدہ ہذا موصوف الاسم صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، لام جار، ان مشبہ بالفعل ہاض میر اس کا اسم، تدل فعل ہیا فاعل، علی جار، مقاربہ مجرور، جار مجرور مل کے فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، بدلیل مفرد ہو کر لام جار مجرور، جار مجرور مل کے سمیت، سمیت اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، ہی ضمیر مبتدا، اربعۃ خبر، مبتدا خبر جملہ، الاول عسى جی، الاول مبتدا، عسى مراد لفظ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جا رہا ہوں سنتے رہے۔ وَهُوَ فِعْلٌ لِدُخُولِ تاء التانیث الساکنۃ فی نحو اسد وغیر متصرف، یہاں تک ترکیب کرنے لگا ہوں۔ ہوا ضمیر مبتدا، واو استئنافیہ، فعل خبر، آگے سننا، لام جار، دخول مضاف، تا مضاف الیہ مضاف، التانیث مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف، الساکناتی صفت، موصوف صفت مل کے مضاف الیہ، فی دخول کے متعلق، اب سننا، دخول اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور۔ آگے سید صاحب نے دو ترکیبیں کی ہیں، جار مجرور مل کر مبتدا خبر میں جو نسبت ہے اس کے متعلق ایک ترکیب، دوسری اس سے پہلے پھر ہوا نکالا، کیا نکالا؟ ہوا نکالا، اور اس کو متعلق کیا ثابتن کے، اور یہ اس کی خبر بنائی ہوا ثابتن کے متعلق ہوگا۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ کتنی ترکیبیں ہو گئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ نحو اسد، نحو مضاف، اسد مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، مبتدا محذوف مثال، غیر متصرف، مضاف ضم لے کے معطوف، فعل معطوف علیہ، معطوف علیہ معطوف مل کے اب بنی ہوا کی خبر۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ اذ لا یشتق من مضارع و اسم فاعل و مفعول و امر و نہی مثلا، اذ تعلیلیہ جو ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنتا، لا یشتق فعل مجہول، من اس کے متعلق،
मुजारिउन मातूफ अलैह, मरफू इसलिए है कि इसका अच्छा। एक बंदा मुझे कहते हैं मौलाना साहब से, वो कहते हैं जी थोड़ी सी वो जंजीरी तरकीब को भी टच टुच दे दिया करे। मैं कहा यार मैंने पढ़ी जंजीरी ही थी, लेकिन मैंने पढ़ाई जंजीरी नहीं है। पढ़ी हमने जंजीरी थी जब हमने तरकीब पढ़ी थी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं। उसमें कई तालिब इल्म रट्टा लगाते हैं जी, तरीका बुजुर्गों का है लेकिन फायदा ज्यादा ये कवायद वाली तरकीब में है, ज्यादा समझ इससे आती है जो कवायद वाली तरकीब है। अगर जी अब हम कायदे कम बोलते हैं, हमने चूंकि बड़े कायदे पहले बोले शरह में, कोई नहीं समझ आएगी। अभी बोलते क्या क्या इसमें, इस माँ ये तस्नीह है जी, नून गिर गया इजाफत की वजह से, असल में था इसमान, ये मुजाफ है फाइल की तरफ, फाइल मतूफ अलैह है, मफूल मतूफ है, ये मतूफ अलैह मतूफ मिलके इसका मुजाफ अलैह है। अब इसमान कौन सी हालत है, रफी, क्यों इसका आतफ है मुजारे पर जी, ये मुजारे का मातूफ है इसमा, मुजाफ अलैह मिलकर ये मतूफ अलैह मिलके मुजाफ अलैह, मुजाफ मिलके मुजारे उनका मातूफ अव्वल, अमरुन मुजारे का मातूफे सानी, नहयुन मुजारे का मातूफे सानी, मुजारे का मातूफे अव्वल, मातूफे सानी, मातूफे सालिस। मुजारे अपने तीनों मातूफों से मिलके ला युश्तकू का नायब है, ये अपने नायब फ़ैल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हुआ। मसलन ये मसल तू फेल का मफूल मुतलक है जी। यहाँ तक हमने तरकीब की है, यहाँ तक सबक पढ़ेंगे, आप समाप्त करेंगे, फिर हम फिट करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। इतनी अच्छा जी। 11वीं 9 के अंदर अफ़आले मुकारिबा का बयान है, अफ़आले जी। आगे इनका नाम अफ़आले मुकारिबा क्यों रखा, क्योंकि ये मुकारबत पर दलाल करते हैं, खबर के करीब होने पर। ये 3 किस्में हैं जी इनकी। कुछ वो हैं जो दलालत करते हैं कि मुतकल्लिम को खबर के हासिल होने की उम्मीद है, यानी उसका हासिल होना जो करीब है ना उसकी उम्मीद है। हुसूले खबर यानी खबर का हासिल होना जो करीब है, मुतकल्लिम को उसकी उम्मीद है। एक है जी मुतकल्लिम को यकीन है कि उसका हासिल होना करीब है, एक है मुतकल्लिम को उम्मीद है कि हासिल होना करीब है, एक है मुतकल्लिम को यकीन है कि हासिल होना करीब है, और एक है कि मुतकल्लिम को इस बात का इल्म है कि बल्कि नहीं, वो खुद जो फाइल है ना उसने खबर को हासिल करना शुरू कर दिया। जब हासिल करना शुरू कर दिया तो खबर करीब हुई कि ना हुई। तो ये 3 किस्में हैं। पहले के लिए आसा आता है, तो बार ये खबर के करीब होने पे दलालत करते हैं। किस पे दलालत करते हैं? खबर के करीब होने जी। अगले सबक में पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह फिर दोबारा। सैयद साहब ने 3 माने लिखे, वैसे किताबों के हवाले में 3 माने लिखे। तो ये क्या उसे कहते हैं, अफ़ाले मुकारिबा का नाम मुकारिबा इसलिए रखा, ये मुकारबत यानी करीब होने पर दलालत करते हैं कि खबर का वो करीब उसकी हासिल होना करीब है, कि हासिल होना करीब है, लेकिन इस लिहाज से कि उम्मीद है या यकीन है, या इस तरह करीब है कि फाइल ने खबर को हासिल करना शुरू कर दिया, इस लिहाज से वो क्या है, करीब है। ये कितने हैं जी? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। 4 में से जो पहला है वो है असा। क्या है? असा। आगे तवज्जो ना, सबक सुनना। असा के बारे में ये 2 दावे करने लगा है। पहला दावा असा फेल है, दूसरा दावा गैर मुतसर्रिफ है जी। हो गया जी? पहला दावा क्या है? फेल है। दूसरा दावा गैर मुतसर्रिफ है। पहले दावे की दलील ये है, फेल क्यों है, इसमें ताए तनीस साकिना दाखिल होती है। दाखिल बमाना लाहिक होती है जी, याद हुआ है। जिसमें ताए तनीस साकिना है वो फेल होता है, ऊपर लिखा हुआ है असात, और जिसमें ताए तनीस साकिना फेल होता है। ये पहले दावे की दलील। दूसरा दावा था ये गैर मुतसर्रिफ, इसकी दलील इजला। गैर मुतसर्रिफ इसलिए कहा, माजी की गर्दान के सिवा और इसे गर्दान नहीं आती, ना मुजारे, ना इसमें फाइल, ना इसमें ना अमर।
مثلاً یہ کہہ کہ یہ چند گنوائے، آگے بھی کچھ نہیں آتا، وہ ظرف ظرف آلہ شالہ کوئی شے نہیں آتی، جی یاد ہو گیا ہے؟ تو یہاں تک میں نے زبانی سبق پڑھا دیا، فٹ کراتے ہیں 11ویں نو افعال مقاربہ کے بیان میں ہے۔ بے شک ان افعال کا نام، اندر ضمیر کا مرجع یہ افعال ہے، ان افعال کا نام، یہ نام ساتھ نہیں کرنا، وا زائدہ ہے، بے شک ان افعال کا نام یہ نام رکھا گیا، ماضی ہے، کیونکہ یہ افعال مقاربت پر دلالت کرتے ہیں۔ واہیا، اور یہ افعال یعنی افعال مقاربہ 4 ہیں۔ پہلا عصا ہے، وہو فعل، اور وہ عصا فعل ہے، وہ عصا کیوں فعل ہے؟ عصا میں تائے تنیث ساکنہ کے داخل ہونے کی وجہ سے، اب اس کی مثال کہ تائے تنیث ساکنہ تھی، یعنی تائے تنیث ساکنہ کے داخل ہونے کی اسات کی مثل میں، اس میں داخل بمانا لائق، اس کے ساتھ ہوا لگانا ہے کیونکہ اس کا عطف فعل ان پر ہے، اور وہ عصا غیر متصرف ہے، کیونکہ یہ اس تعلیلیہ ہے اور یہ دلیل ہے اس کی غیر متصرف ہونے، کیونکہ اساس سے مضارع اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور امر اور نہیں، مثال کے طور پر ترجمہ یوں کرتے ہیں، مثال پہلے کہہ لو، مثال کے طور پر اس اساس سے مضارع اس میں فاعل اس میں مفعول امر نہیں مشتق نہیں ہوتے، تو اس لیے کیا ہوا؟ غیر متصرف۔ جی میں نے پڑھا لی، آگے جا رہا ہوں۔ وعملہ علی نوعین، یہ عمل مبتدا ہے، علی جار، نوعین مجرور، جار مجرور کے ثابتون کے متعلق ہو گئی خبر، مبتدا خبر جملہ اس میں۔ الاول ان یرفع الاسم وهو فاعلہ وینصب الخبر، جی یہاں تک پڑھنے لگا ہوں۔ یہ الاول مبتدا ہے، ان مصدریہ، یرفع فعل، ہوا فاعل، الاسم ذو الحال، وهو لیا ہوا مبتدا، فاعل مضاف الیہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبر، حال ذو الحال حال مل کے جناب یرفع کا مفعول۔ آگے سننا، ینصیبہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ یہ اندر ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، الخبر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے اس کا عطف ہے یرفع، یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف علیہ معطوف مل کے ایک ترکیب یوں بھی کرتے ہوتے ہیں، صلہ ہوا موصول حرفی کا، کیا ہوا؟ جی موصول حرفی صلہ مل کر باطویل مفرد بھی شاید لکھا ہے، یہ خبر بنا الاول کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ویکون خبر فعل مضارع معا، یکون فعل ناقص، خبر مضاف الیہ کے اسم، فعل موصوف، مضارع صیغہ صرف، ہوا ضمیر اس کا فاعل، مان مضاف مفعول فی، اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے صفت، موصوف سے مل کے خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ حین اذن، حین مضاف نہیں مبدل منہ، حین آگے اذن، یہ تنوین عوض ہے، اصل میں تھا اذا کان کذا، وہ کان کذا مضاف الیہ حذف، اذا جو تھا اس پہ آگے تنوین، جی اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، آگے اذن جو اصل میں اذن تھا، اسے کیا اذا تھا، اسے کیا کہتے ہیں بدل، مبدل منہ بدل مل کے اس کا مفعول فی مقدم، یکون فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، بمعنی قارب، معنی مضاف، قارب مضاف الیہ، مضاف مل کے مجرور، یہ ثابتن کے متعلق ہو گئی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کے، نحو عصا زید یخرج، توجہ سے سنو، نحو مضاف، اگلا مراد اللہ مضاف الیہ، نحو کا مضاف مل کے خبر، مثالوں کی۔ دوسری ترکیب عصا فعل یہ والا مقارب، زید اس کا اسم، ان مصدریہ، یخرج فعل، ہوا فاعل، مل ملا کے مطلب باطویل مفرد ہو گیا، عصا کی خبر، فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جی آگے جا رہا ہوں، فا تفصیلیہ، زید مبتدا مرفوع اس کی خبر ہے، آگے جا رہا ہوں، باجار، انا مشبہ بالفعل، حضمیر اس کا اسم، اسمہ مضاف الیہ کی انا کی خبر، وفاعل یعنی اسم معطوف علیہ، فاعل معطوف علیہ یعنی فاعل مضاف الیہ کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مرفوع کے متعلق، مرفوع اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کے خبر، مبتدا خبر جملہ اس میں، این یخرج مراد اللفظ مبتدا، فی جار مودی مضاف، النصب مضاف الیہ، مضاف کو مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ثابتون کے،
بیمانہ قاربہ آپ نے سنا نہیں، کیا کہا؟ بولو یار، قاربہ زید الخروج، میں نے درمیان میں چھوڑی عبارت تھوڑی سی، ادھر عبارت بھی ہے بِأَنَّهُ خَبَرُهُ، کیا ہے؟ جی سنیں باجار انا مشبہ میں حضمیر اس کا اسم، خبر مضاف مل کے خبر، انا پر اسم اور خبر سے مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ ظرف لاغو، وہ جو نکالا نہیں ثابت پڑے ہوا فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کے شبہ اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر، یہ آپ نے سنا نہیں۔ بمعنی قارب زید الخروج، باجار معنی مضاف، قارب زید الخروج مراد اللفظ مضاف ہے، مضاف مجرور، جار مجرور کے ظرف مستقر متعلق و ثابت ان کے، اور یہاں نکالیں گے ہوا مبتدا، یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر، یہ آپ نے سنا نہیں۔ نیند آ رہی ہے حمزہ؟ انہوں نیند آ رہی بیچارے کو، کیونکہ رات ہے نا، رات کا ٹائم زیادہ ہو گیا، ابھی ہم سب پڑھتے ہیں جان، اب سن رہے ہیں جی۔ افعال مقاربہ 4 ہیں، ایک کے بارے میں پڑھا بھی کہ وہ فعل ہے غیر متصرف، اب اس کے بارے بیان پڑھنے لگے، آج نہیں ختم ہوگا، ایک اور سبق پڑھیں گے شاید ختم ہو جائے۔ عصا کا عمل، یہ جو عصا پڑھ رہے ہیں 2 قسم پر ہے، آج ایک پڑھیں گے لیکن پورا بیان نہیں پڑھیں گے۔ پہلا عمل کی پہلی قسم، اسم کو رفع دیتا ہے عصا، خبر کو نصب دیتا ہے عصا، جی یاد ہوا؟ اسم کو رفع، وہ جو اسم ہے جس کو یہ رفع دیتا ہے وہ اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اور خبر کو یہ کیا دیتا ہے؟ نصب۔ خبر اس کی فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتی ہے، جی یاد ہو گیا؟ بس اتنا یاد رکھ لو، جب عصا کے بعد اسم آئے اور آگے فعل مضارع آئے ان کے ساتھ، تو وہاں یہ پہلا عمل ہے۔ عصا زید ان یخرج، کیا پڑھا؟ جی یاد ہوا ہے؟ اگلا لفظ سننا میں کیا پڑھنے لگا ہوں، جب عصا اسم کو رفع دے گا، خبر کو نصب، خبر فعل مضارع ان کے ساتھ، اس وقت عصا قاربہ کے معنی میں ہوگا، کس کے معنی میں ہوگا؟ قاربہ کے معنی میں ہوگا۔ جی سننا میں کیا کہنے لگا ہوں، قاربہ کے معنی میں ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جیسے قاربہ اسم مرفوع یعنی فاعل کچھ آتا ہے اور مفعول بھی کچھ آتا ہے، آپ نے سنا ہے؟ قاربہ کیا کہ 2 اسم آتے ہیں، ایک فاعل بنتا ہے مرفوع، ایک منصوب مفعول بھی بنتا ہے، یعنی ایک مرفوع کو چاہتا ہے ایک منصوب کو چاہتا ہے۔ اسی طرح عصا ایک مرفوع کو چاہ رہا ہے، صرف تشبیہ اس معنی میں ہے، وہ اس کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عصا وہ ایک مرفوع کو چاہ رہا ہے جو اسم ہے، منصوب کو چاہ رہا ہے جو خبر ہے، یہ قاربہ کی طرح ہے، جیسے وہ مرفوع کو چاہتا ہے اور منصوب کو چاہتا ہے، اگرچہ قاربہ کا اسم خبر نہیں ہوتا، وہ فاعل مفعول ہوتا ہے اور عصا کا اسم خبر ہوتا ہے، لیکن صرف اس بات میں کہا اس کے معنی میں ہے مرفوع منصوب کو چاہنے میں، کس کو چاہنے میں؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ہو بہو اس کی طرح ہے، وہ تو فاعل منصوب مفعول ہوتا ہے، قاربہ کا فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے، اور عصا کا اسم آتا ہے خبر، لیکن اس کا بھی مرفوع منصوب اس کا بھی، جی یاد ہو گیا؟ بولو تو صحیح، آگے پھر سنو جی سنو، عصا زید ان یخرج، عصا فعل ہے مقارب، سمجھ آ گئی؟ اور غیر متصرف وہ تو ہے نا، زید اس کا اسم ہے مرفوع ہے کیونکہ اس کا اسم ہے فاعل ہے، ان یخرج نصب کی جگہ میں ہے، کیا کہا؟ کیونکہ عصا کی خبر ہے، ہو گیا۔ اور یہ جو پڑھا میں نے عصا زید ان یخرج، یہ قاربہ زید الخروج کے معنی میں ہے، قاربہ معنی میں ہونے کا وہی مطلب ہے، وہ معنی میں ہونے کا وہی مطلب ہے کہ یہ مرفوع منصوب کو چاہ رہا ہے، وہ بھی مرفوع منصوب کو چاہ رہا ہے۔ ایک سوال لکھا، توجہ سے سننا، آپ نے کہا این یا خروجہ خبر ہے، کس کی؟ عصا کی۔ سوال ہے این یا خروجہ تو مصدر ہے، مصدر تو مصدر تو خبر نہیں بنتا، آپ نے سنا نہیں، یا اس کا معنی ہے کہ یہ اسم فاعل کے معنی میں، ایک جواب یہ ہے، کس کے معنی میں ہے؟ دوسرا جواب ہے مبالغتاً خبر بنا دیا گیا، کیونکہ قاعدہ ہے مبتدا خبر ان کا مصداق ایک ہوتا ہے، سنا نہیں آپ نے؟ دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا کون ہے؟
تے میں کون ہے؟ مبتدا خبر ایک ہوتے آنا قائدن میں بیٹھا ہوا ہوں تے بیٹھا ہوا میں آنا بھی میں مبتدا خبر ایک ہوتے. اب زید یہ اور ہے این یا خروج مصدر ہے نکلنا یہ تو اور ہے. اس کے دو تین جواب دی. ایک دیا کہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں قریب ہے کہ زید نکل جائے قریب ہے ہاں خارجن نکلنے والا ہو. اب نکلنے والا زید ایک ہی یا یہ کہ مبالغتاً حمل کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اتنا وہ باہر جاتا ہے اتنا باہر جاتا ہے اتنا باہر جاتا ہے کہ ایسے ہوگا جیسے وہ باہر نکلنا ہے یعنی وہ خود اینے خروج بن گیا. تو ہاں سویا ہی گویا. سید صاحب نے ایک جواب اور بھی لکھا ہوا ہے ٹائم تھوڑا میں نے دو جواب پڑھا دیے سمجھ آئی جی. عصا کا عمل دو قسم پر ہے. پہلی قسم نکالیں گے القسم الاول. پہلی قسم یہ ہے کہ عصا اسم کو رفع دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اسم عصا کا فاعل ہوتا ہے اور اضافہ ہے یرفع اور عصا خبر کو نصب دیتا ہے. یہاں پہلی قسم پوری ہوئی. یہاں پہلے خبر پہلی قسم یہاں ختم ہو رہی ہے. پہلی قسم یہ ہے یعنی عمل کی پہلی قسم کہ عصا اسم کو رفع دیتا ہے اور اس حال میں کہ وہ اور نہیں کہنا. پہلی قسم یہ ہے عصا اسم کو رفع دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اسم عصا کا فاعل اور عصا خبر کو نصب دیتا ہے. یہاں عمل ختم ہو گیا بھائی جان. اور عصا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتی ہے. کچھ سنیا جی میرے خیال میں یہ ما ان مفعول فی اس کا ہے کس کا یکون ہوگا فعل مضارع ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے ان کے ساتھ. ہاں یہ مفعول فی میں نے پہلے مضارع ان کا بنایا لیکن سید صاحب نے اس کو اس کے بنایا. عصا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ اور اس وقت عصا قاربہ کے معنی میں ہوتا ہے. میں نے معنی میں ہونے کا مطلب بتایا. اس کی مثال عصا زید ان یخرج کی مثل میں ہے. کس کی؟ عصا کے عمل کی کہ اسم کو رفع خبر کو یہ رفع دیا ان یخرج نصب ہے فزید فا تلیلیہ بھی بنا سکتے. فلا تلیلیہ ہی ہے کہ ادھر فٹ کریں گے کہ یہ مرفوع ہے یہ منصوب ہے کیونکہ زید مرفوع ہے. ترجمہ کر کیونکہ زید اس کو رفع دیا گیا ہے زید کو اس وجہ سے کہ وہ زید وہ عصا کا اسم ہے ضمیرہ مرجع زید کو رفع دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ زید عصا کا اسم اور عصا کا فاعل ہے. این یخرج نصب کی جگہ میں ہے اس وجہ سے کہ عصا کی خبر ہے. این یخرج مبتدا نصب کی جگہ میں ہے خبر اور اے بھی وہ متعلق جن متعلق اے تھا. این یخرج نصب کی جگہ میں اس وجہ سے کہ عصا کی خبر آگے میں نے اس کو خبر بنایا تھا ہوا کی کس کی یہ جو عصا زید نہیں یخرج یہ قاربہ زید نل خروجہ کے معنی میں ہونے کا مطلب میں نے پڑھا دیا. جیسے یہ مرفوع منصوب چاہ رہا ہے یہ عصا بھی مرفوع منصوب چاہ رہا. الحمدللہ.